بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ جیے بھٹو۔ ساتھیو، آج ہم قائد عوام شہید ذوالفقار علی بھٹو کے ایک بار پھر گری خدا بخش میں 45 سال بعد برسی منا رہے ہیں اس قائد عوام کا جنہوں نے پاکستان کو آئین دیا، پاکستان کے عوام کو ووٹ کی طاقت دی، پاکستان کے غریبوں کو آواز دی، پاکستان کے کسانوں کو زمینوں کا مالک بنایا، پاکستان کے مزدوروں کو طاقت دی اور پاکستان کو ایک اٹامک پاور بنایا تھا۔ ہم قائد عوام شہید ذوالفقار علی بھٹو کو خراج عقیدت پیش کرتے ہیں۔ دنیا یہ بات مانتی ہے کہ جو شہید ہوتے ہیں وہ زندہ ہوتے ہیں، اور آج بھی قائد عوام شہید ذوالفقار علی بھٹو زندہ ہے۔ شہادت کے 45 سال بعد بھی وہ اپنے قبر میں آرام کرتے ہوئے حکومتیں بناتے ہیں اور حکومتیں گراتے ہیں۔ آج بھی قائد عوام شہید ذوالفقار علی بھٹو کا پاکستان پیپلز پارٹی حال ہی میں ہم نے الیکشنز میں حصہ لیا اور قائد عوام شہید ذوالفقار علی بھٹو کے جیالوں کے خون پسینوں کی محنت کے نتیجے میں آج ہم 2 صوبائی حکومتیں سنبھال رہے ہیں، 2 جیالہ وزیر اعلی منتخب ہوئے ہیں، چیئرمین سینٹ منتخب ہوا ہے، اور اس بار ہم نے ایک بار پھر تاریخ رقم کرتے ہوئے صدر پاکستان کو منتخب کیا، دوسری بار منتخب کیا ہے۔ پاکستان کے عوام پاکستان پیپلز پارٹی سے اور خاص طور پہ ہمارا صدر زرداری سے بڑا امید رکھ کے بیٹھے ہیں کہ پچھلی بار جب صدر زرداری اس ملک کا صدر منتخب ہوا تو ہم نے 18ویں ترمیم کی صورت میں قائد عوام کی 1973 کی کانسٹیٹیوشن کو بحال کیا، NFC ایوارڈ کے تھرو صوبوں کو ان کا حق پہنچایا۔ ہم نے جو قائد عوام شہید ذوالفقار علی بھٹو کا روٹی کپڑا اور مکان کا نعرہ تھا، اس کو بے نظیر انکم سپورٹ پروگرام کے تھرو اس ملک کے غریب ترین عورتوں کے لیے اس نعرہ پر عمل درآمد کروایا۔ اور آج جب صدر زرداری اس دفعہ منتخب ہوا تو
نومنتخب ہوتے ہوئے ہم نے قائد عوام شہید ذوالفقار علی بھٹو کے عدالتی قتل کیس میں، جو کیس جب پچھلی بار صدر زرداری صدر پاکستان تھا تو عدالتی ریفرنس بھیجا گیا، اور 12 سال بعد ہمیں سپریم کورٹ آف پاکستان سے اب یہ واضح ہو گیا ہے کہ قائد عوام شہید ذوالفقار علی بھٹو کے ساتھ ناانصافی ہوا اور فیئر ٹرائل نہیں ملا۔ یہ تاریخی کامیابی آپ کی کامیابی ہے، پاکستان پیپلز پارٹی کے تمام کارکنوں کی کامیابی ہے، پاکستان کے ہر جمہوری پسند جو عوام ہے ان کا کامیابی ہے، اور ہم نے اس سفر کو آگے لے کے چلنا ہے۔ پچھلے بار جب صدر زرداری نے یہ عہدہ سنبھالا تو ریکنسیلیشن کا، مفاہمت کا سیاست متعارف کروا کے چارٹر آف ڈیموکریسی پہ عمل درآمد ہوئے، اور ملک میں پولیٹیکل سٹیبلٹی، اکنامک سٹیبلٹی اور جمہوری سٹیبلٹی آیا تھا۔ تب بھی بہت سے ایسے قوتیں تھے جو جمہوریت میں یقین نہیں رکھتے تھے، ہر وقت وہ سازشیں پکاتے رہتے تھے، مگر صدر زرداری نے ان تمام سازشوں کو ناکام کروایا۔ آج بھی کچھ ایسے سیاستدان ہیں جو پی این اے پارٹ 2 لے کر آنا چاہتے ہیں، کچھ ایسے سیاستدان ہیں جو اپنے ذاتی انا کی وجہ سے وہ اس ملک کی قسمت کے ساتھ کھیلتے ہیں، اس ملک کے عوام کی قسمت کے ساتھ کھیلتے ہیں، اور اب وہ سازش پکا رہے ہیں کہ وہ ڈانڈلی کا ڈھول بجا کے ایک بار پھر اس ملک میں پولیٹیکل انسٹیبلٹی لے کر آنا چاہتے ہیں اور اکنامک اسٹیبلٹی کو جاری رکھنا چاہتے ہیں۔ ہم ان تمام قوتوں کو یاد دلوانا چاہتے ہیں کہ جب قائد عوام شہید ذوالفقار علی بھٹو اس ملک کا وزیر اعظم تھا تو کچھ ایسے سازشی قوتیں 9 ستارے بن کے ایک مہم چلائے تھے۔ ان کا خیال یہ تھا کہ وہ قائد عوام شہید ذوالفقار علی بھٹو کو حکومت سے نکال کے خود حکومت میں آئیں گے، مگر ان کی تحریک کے نتیجے میں پاکستان نے 10 سال آمریت بھگتنا پڑا، اور آج بھی یہی خطرہ ہے کہ اگر ہم سیاستدان ایسے ماحول نہ بنائیں اور ہم نیشنل ریکنسیلیشن پہ دھیان نہیں دیں گے، ایک دوسرے کے خلاف گالم گلوچ کی سیاست کھیلتے رہیں گے، تو اس سے نہ پاکستان کی ترقی ہوگی، نہ پاکستان کی معاشی ترقی ہوگی، اس سے جمہوریت کا نقصان ہوگا، اور اگر جمہوریت کا نقصان ہوا تو سب سے پہلے نقصان عوام کا ہوتا ہے۔ میں اس ملک کے تمام سیاسی قوتوں سے اپیل کرتا ہوں کہ وہ ہوش کے ناخن لے اور وہ سیاست کے دائرے میں رہ کے
सियासत किया करे, ताकि इस निजाम का, जिसके लिए पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के कारकुन ने शहादत कबूल की, जिसके लिए पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के क़यादत ने शहादत कबूल की, इस निजाम को कोई खतरा ना आ जाए। पाकिस्तान पीपल्स पार्टी ये तजवीज़ दे रही है कि तमाम सियासतदानों को और सियासी जमातों को एक चार्टर ऑफ नेशनल रेकन्सिलिएशन पे काम करना चाहिए। हमें लड़ाई झगड़े के बजाय, गालम गलोच की सियासत के बजाय, धरना खेलने के बजाय मेज पे बैठना चाहिए, सियासी बातचीत करना चाहिए, और जो हम बातचीत के जरिए हमारा निजाम में, हमारा जमहूरियत में, हमारा इदारे में तो तरमीम करके बेहतरी लेकर आ सके, तो उस पे हम जोर दे, ना कि हम पाकिस्तान के अवाम को तकलीफ पहुंचाए। कायदे अवाम शहीद जुल्फिकार अली भुट्टो ने इस जमात को हमें अपने बुनियादी उसूलों दिए थे कि इस्लाम हमारा दीन है, मुसवात हमारा मईशत है, जमहूरियत हमारा सियासत है, और ताकत का सरचश्मा अवाम है। पाकिस्तान पीपल्स पार्टी आज भी इन्हीं बुनियादी फलसफों पे हम ना सिर्फ मानते हैं, बल्कि जब हम इलेक्शन मुहिम में चले गए तो जो 10 नुकाती एजेंडा हमने दिया था, वो इसी जो हमारा बुनियादी उसूल हैं उन पे मबनी थे। और जबकि हमें वफाकी हुकूमत में वो मौका नहीं मिलेगा, तो हम इंशाअल्लाह ताला अपने सूबाई हुकूमत के थ्रू जितना भी अमल दरामद अपना 10 नुकाती एजेंडा पे हो सकेंगे, बुख्ती साहब बलोचिस्तान में और मुराद अली शाह साहब यहाँ सिंध में इंशाअल्लाह ताला कोशिश करेंगे कि हम अपने सूबों के अवाम को अपने सूबाई बजट से जितने भी रिलीफ दिलवा सकते हैं वो दिलवाया जाए। इसलिए इस वक्त जो मुल्क में मुआशी बहरान है, जिस महंगाई, बेरोजगारी और गुर्बत की वजह से हमारा अवाम परेशान है, सियासतदानों का और हुकूमत का पहला तरजीह ये होनी चाहिए कि हम पाकिस्तान को, अवाम को इस बहरान से निकालें, और जहां हम सूबाई सतह पे अपना किरदार अदा करेंगे, वहां इंशाअल्लाह ताला हम वफाकी सतह पे भी वो किरदार अदा करने के लिए तैयार है, जिससे हम मिलके इंशाअल्लाह ताला पाकिस्तान को, अवाम को इस मुआशी बुरान से निकाला जाए। पिछली बार जब जरदारी साहब सदर पाकिस्तान था, तो हमने तकरीबन जो चार्टर ऑफ डेमोक्रेसी है उसका 90% पर अमल दरामद किया था, जिसके नतीजे में जमहूरियत बहाल हुआ, जिसके नतीजे में सूबों को उनका हक, उनका शनाख्त मिले, जिसके नतीजे में पाकिस्तान के अवाम को तारीखी फायदा हुआ। अब उस चार्टर ऑफ डेमोक्रेसी का जो 10% रहता है, वो हमारा जुडिशल रिफॉर्म्स का सेक्शन था, और इंशाअल्लाह ताला पाकिस्तान पीपल्स पार्टी तमाम सियासी जमातों के साथ, लीगल फ्रेटर्निटी के साथ, सिविल सोसाइटी के साथ मिलके काम करेंगे, ताकि हम चार्टर ऑफ डेमोक्रेसी का जो जिदोजहद है उसको मुकम्मल करें, जुडिशल रिफॉर्म्स पे अमल दरामद करे, ताकि पाकिस्तान के अवाम इस अदालत से कोई इंसाफ मिल सके। इस वक्त पाकिस्तान के अवाम का जो भरोसा है अपने इदारों पे, वो तारीखी तौर पे इस हद तक इस नीचा नहीं आया था, और हमें
اب بحال کرنا پڑے گا، اپنے آپ میں بہتری لے آنا پڑے گا. اور پاکستان پیپلز پارٹی کا یہ درینہ مطالبہ ہے کہ جو چارٹر آف ڈیموکریسی کا جوڈیشل ریفارمز کا جو عمل ہے اس کو ہمیں انشاءاللہ تعالی مکمل کرنا پڑے گا. اب جبکہ قائد عوام شہید ذوالفقار علی بھٹو کا عدالتی ریفرنس کا فیصلہ بھی آیا ہے اور وہ فیصلہ کہتا ہے کہ قائد عوام شہید ذوالفقار علی بھٹو کے ساتھ ناانصافی ہوا ہے. اگر قائد عوام شہید ذوالفقار علی بھٹو کے ساتھ ناانصافی ہوا ہے تو کیسے ہوا ہے؟ قائد عوام شہید ذوالفقار علی بھٹو کے ساتھ جو ناانصافی ہوا اس میں افسوس کے ساتھ، وقت کے آمر کے ساتھ ساتھ عدلیہ بھی شامل تھا. ہمیں ایسے ریفارمز لے کر آنے پڑیں گے جس سے انشاءاللہ تعالی آگے جا کے ہمارا عدلیہ یا کوئی بھی ادارہ اس قسم کا حادثہ نہ کرے اور پاکستان کے عوام کو یہ یقین دہانی ہو کہ اگر وہ عدالت کے دروازہ پر کھٹکھٹائے تو ان کو انصاف ملے گا. ایسے نہ ہو کہ 45 سال بعد پتہ چلے کہ غلطی ہوئی. پاکستان پیپلز پارٹی کا ہر کارکن کا یہ مطالبہ ہے کہ ہم چارٹر آف ڈیموکریسی پہ عمل درآمد کرے، کہ ہم پاکستان میں چارٹر آف نیشنل ریکنسیلیشن کے تھرو پولیٹیکل سٹیبلٹی قائم کرے اور ہم پاکستان کے عوام کو معاشی انصاف دلوائے، ریلیف دلوائے، تاکہ اس غربت، بے روزگاری اور مہنگائی سے ان کو کوئی تحفظ ملے. انشاءاللہ تعالی پاکستان پیپلز پارٹی اس جدوجہد میں صف اول کا کردار ادا کرے گی. میں آپ سب کا شکر گزار ہوں کہ آپ نے پاکستان پیپلز پارٹی کو پچھلے الیکشنز میں اتنا تاریخی کامیابی حاصل ہوئی ہے. انشاءاللہ تعالی ہم محنت کرتے رہیں گے اور ہر الیکشن میں آنے والے الیکشن میں بہتر ریزلٹس اور بہتر نتیجے بھی آپ کو دیں گے. آپ سب کا بہت بہت شکریہ. سبسکرائب کریں اور بیل دبائیں تاکہ کوئی خبر رہ نہ جائے.